شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. الحمدللہ الذی لا الہ الا هو. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. بڑائی و تعظیم کے اعتبار سے وہ کمال جمال کے ساتھ اپنے جلال میں منفرد ہے. تدبیر و تقدیر کے اعتبار سے اجمالی و تفصیلی تمام احوال کو گھمانے پھرانے میں منفرد ہے. اپنی عظمت و علم کے اعتبار سے بلند ہے. اس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا کہ وہ سارے عالم کے لیے ڈرانے والا ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے مخلوقوں کو پیدا کیا اور تقدیریں بنائی اور وہ ان سے آگاہ اور ان پر لطف رکھنے والا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے دوست اور اس کی مخلوقوں میں اس کے چیدہ و پسندیدہ ہیں. اللہ نے آپ کو دونوں مخلوقات انس و جن کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اپنے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. آپ پر، آپ کی آل پر، بیویوں پر اور اصحاب پر درود و سلام اور خوب خوب سلامتی ہو. اما بعد، اللہ کے بندو، میرے اور آپ کے لیے کی جانے والی نصیحت اللہ جل شانہ کا تقوی، ظاہر و باطن، غضب و رضا اور خوشی و غم میں اس کا ڈر ہے. کیونکہ تقوی سب سے اچھی چیز ہے جس کا بندہ مومن توشہ اختیار کرتا ہے. اسی سے ولایت حاصل ہوتی ہے اور اسی سے خوف و غم زائل ہوتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں. مسلمانوں، انسانوں میں عقل مندوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جماعت یعنی کہ اتحاد بھلائی اور ہدایت ہے اور تفرقہ برائی و گمراہی ہے. اور یہ کہ 2 1 سے بہتر ہے، 3 2 سے بہتر ہے اور 4 3 سے بہتر ہے. وعلی ھذا القیاس زیادہ کم سے بہتر ہے. اور یہ کہ کوئی قوم اکٹھی ہوئی تو کمزور ہو کر بکھر نہیں گئی اور کوئی قوم بکھر گئی تو کامیاب نہیں ہوئی. اور یہ کہ بھالوں کے بیچ ایک بھالا نہیں ٹوٹتا اور جو بھالا بقیہ بھالوں سے الگ ہو جائے تو وہ بچتا نہیں. اور یہ کہ شیطان 1 اور 2 کے ساتھ ہوتا ہے، 3 یا اس سے زیادہ کے ساتھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1 سوار شیطان ہے، 2 سوار شیطان ہے اور 3 قافلہ ہے. اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت کی نعمت فراواں کا خواہش مند ہو اسے جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ بلا شبہ شیطان 1 کے ساتھ ہے اور وہ 2 سے زیادہ دور ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہ کے بندو، ہماری روشن شریعت نے جماعت کی مصلحت کا کتنا زیادہ پاس و لحاظ کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس کی مصلحتوں کے ذرائع کھول دیے ہیں اور اس کے مفاسد کے ذرائع بند کر دیے ہیں. اور بسا اوقات تو ایک آدمی کے حق میں راجح چیز سے تجاوز کیا کہ اس پر جماعت و امت کی خاطر مرجوح چیز کو مقدم کرے. اس لیے کہ اگر ہر کوئی اپنی خاص مصلحت کو امت کی عام مصلحت پر مقدم کرے تو نہ تو امت اکٹھی ہوگی اور نہ جماعت کو قرار حاصل ہوگا. تفرقہ، پیروی کی جانے والی بخیلی اور ہر صاحب رائے کی اپنے رائے پر فخر آمیز خوشی عام ہو جائے گی اور ہر کوئی یہ گمان کرنے لگے گا کہ حق اسی کے ساتھ ہے. اسی لیے اسلام نے ہر اس چیز کا مکمل صفایا کیا ہے جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کرے اور ان کے بیچ تفرقہ پیدا کرے یا جماعت کے مباح اختلاف تنوع کو حرام متضاد اختلاف میں بدلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ تمہارے بیچ اتحاد ہو اور وہ تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالنا چاہے تو اسے قتل کر دو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے بندو،
دیکھو کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی عام بڑی مصلحت کو فرد کی خاص چھوٹی مصلحت پر مقدم کیا، گرچہ اس سے فرد کی زندگی ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ مسلمانوں کی جماعت کی مصلحت کو غالب کرنے اور ان کی پناہ گاہوں کی حفاظت کے لیے اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس نے رمضان کا چاند یا عید کا چاند اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، فقہا نے اس شخص کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ افطار کرے گا اور روزہ رکھے گا، اور اپنے سر کی آنکھوں سے جو دیکھا ہے اس کا اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزہ اس دن ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھو، اور عید الفطر اس دن ہے جس دن تم عید الفطر مناؤ، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن تم عید الاضحیٰ بناؤ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور توڑنا جماعت اور لوگوں کی تعداد کے کثیر تعداد کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے بندو، جماعت سے کوئی بھی شخص الگ نہیں ہوا، لیکن دھوکہ اس کا قائد اور خود اعتمادی اس کی رہنما رہی۔ وہ ہر شکاری کے لیے قیمتی شکار ہو گیا اور ہر منہ ڈالنے والے کے لیے کھلا ہوا برتن، اور کوئی شخص جماعت سے وابستہ نہیں ہوا مگر اس کے بڑے جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو ہو گیا، یہاں تک کہ اگر اس کے کسی ایک عضو کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو سارا جسم بخار اور تکان میں شریک ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اتحاد و جماعت کی اہمیت اور اسے مخدوش کرنے والی چیزوں کی سنگینی پر عقلی دلائل اور نقلی نصوص کی کثرت کے باوجود لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی مخالفت اور ان کے قافلے سے دور ہونے کے رسیا ہوتے ہیں۔ انہیں تبھی اچھا لگتا ہے جب وہ سبوں کی مخالفت سے خود کو نمایاں کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کسی بھی معاملے میں اتفاق نہیں کرتے۔ ان کی بڑی چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی راہ سے الگ راہ اپنائیں، ان کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، ہر چند کے ایسا جماعت کے مفادات کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اگر لوگ دائیں چلیں گے تو وہ بائیں چلیں گے، اگر جماعت ہاں کہے گی تو وہ نہ کہیں گے، اور اگر جماعت نہ بولے گی تو وہ ہاں بولیں گے۔ ان کا مقصد حق اور عدل و انصاف نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد دانستہ یا نادانستہ بے چینی پیدا کرنا اور جماعت میں پھوٹ ڈالنا ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن سکیں اور اپنے اختلاف و مخالفت سے انہیں الجھا سکیں، ہر چند کے اس کا تعلق ممنوع اور مکروہ امور ہی سے کیوں نہ ہو، جیسے علیحدگی پسندی اور مخالفت کی وحشت۔ اور اللہ کی قسم، یہ کم عقلوں، اہل عناد و تکبر اور عاشقین تشویش و افساد کی راہ ہے، جو جماعت کے سواد اعظم کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ چاہے اپنی علیحدگی اور مسلک کو صحیح سمجھنے کا جتنا بھی گمان کر لیں، عقل مند شریف انسان کی شان تو بہرحال یہی ہوتی ہے کہ وہ جب جماعت صحیح ہو تو جماعت کی موافقت کرتا ہے، اور اگر جماعت سے غلطی ہو تو خیر خواہی اور صبر کے ساتھ اور جماعت کو معذور سمجھ کر جماعت سے جڑا رہتا ہے۔ ان سب کی وجہ سے راستے سے الگ نہیں ہوتا اور نہ جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جماعت کا کسی غلطی میں پڑ جانا فرد کے لیے یہ جائز نہیں کر دیتا کہ وہ پوری جماعت کو ترک کر دے، اس لیے کہ من جملہ جماعت کی موافقت اور اس کی مخالفت سے بچنا ان عظیم ترین چیزوں میں سے ہے جو الفت کو مدام بخشتی اور محبت کی بارش برساتی ہے، جماعت کی شیرازہ بندی کرتی ہے اور شگاف کو ختم کرتی ہے، اور ہر اس شخص کے سامنے مضبوط بند باندھتی ہے جو اس پر غلبہ پانا چاہتا یا اس میں نقب زنی کرنا چاہتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو عداوت، حسد، علیحدگی اور ٹوٹ پھوٹ سے کوئی مفر نہ ہو۔ جماعت سے کتنے الگ ہونے والے ہوئے جنہیں ان کے فریب اور خود پسندی نے اغوا کیا، پھر ان کا گمان غلط نکلا اور اس اپنے فعل سے جو چاہ رہے تھے اس فعل نے عین اس کے مخالف انجام تک پہنچا دیا۔ شاذ یعنی الگ ہونے والے پر ہی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، اور بکریوں کے جھنڈ سے دور بکری کو ہی بھیڑیا کھاتا ہے۔ ان عظیم ترین چیزوں میں سے جن سے جماعت کا معاملہ آزمایا جاتا ہے اور اس کی طرف منسوب ہونے میں جھوٹے سے سچا پہچانا جاتا ہے اور سچ میں رونے والا دکھاوے کے رونے والے سے پہچانا جاتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب جماعت پر مصیبت آتی ہے یا کوئی حادثہ اس پر گزرتا ہے یا اس کے نزدیک واقع ہوتا ہے، تو کتنے جماعت کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کرنے والے جب مصیبت شدید ہوتی ہے تو اس کے دعوے کا الٹ ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے دل میں جو مفاد پرستی، افواہ بازی اور رسوائی ڈھوئی رہتا ہے وہ سب ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص جماعت سے
ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ اور اس جیسے لوگ جماعت کے نظم کے لیے سب سے شدید خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم جماعت کے بیچ ہوتا ہے اور روح جماعت سے الگ ہوتی ہے۔ وہ کمیت میں اضافے کا باعث ہے لیکن کیفیت میں کمی کا۔ تو مکمل ہوشیاری رہے اس سے اور اس جیسے لوگوں سے، کیونکہ جماعت اس سے اور اس جیسے لوگوں ہی سے زد میں آتی ہے اور پھر شگاف پڑتی ہے اور مضبوط باندھ میں نقب زنی ہوتی ہے، کیونکہ بلا شبہ جسم کے اندرونی حصے کی بیماری اس کے باہری حصے سے زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ اس کی مثال قوم کی چراگاہ میں بھیڑیے کی ہے، جس کے ہونے کی جگہ اہل بصیرت و ذکاوت ہی جان پاتے ہیں، جبکہ چوپائے کے چرواہے غفلت میں ہوتے ہیں۔ کہنے والے نے کتنا اچھا کہا ہے، جب میں اپنے چرواہوں کو اپنے چرانے والے جانوروں سے غفلت میں دیکھتا ہوں اور رینگنے والے کی آواز سنتا ہوں، میں انہیں آواز لگاتا ہوں کہ سو مت، کیونکہ میں نے چراگاہ میں بھیڑیوں کے قدموں کے نشانات دیکھے ہیں۔ اللہ کے بندے، اور جب جماعت سے سلامتی ملتی اور اچھے راستے سے مانوس ہوا جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علیحدگی میں سلامتی ہوتی ہے، جب پوری جماعت غلط ہو جائے اور اس کا محور ختم ہو جائے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو شریعت نے ان حالات سے دوچار ہونے والوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان کی اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے جس میں لوگوں کے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ صحیح وغیرہ میں ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں کہ ابو ادریس خولانی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حذیفہ بن یمان کو کہتے ہوئے سنا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں ان سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس اندیشے سے کہ کہیں شر مجھے نہ پالے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم لوگ جاہلیت اور برائی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نواز دیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا، اور کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس میں دھواں ہوگا۔ میں نے کہا، اس کا دھواں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم ہوگی جو میرے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے پر چلے گی، ان میں تم بھلائی اور برائی دیکھو گے۔ میں نے کہا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی بات مانے گا وہ اس میں اسے پھینک دیں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، ان کے اوصاف بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہماری ہی چمڑی کے لوگ ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے کہا، اگر وہ صورتحال مجھے آلے تو آپ مجھے کیا حکم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ میں نے کہا، اگر ان کی کوئی جماعت اور امام نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو رہو، چاہے تم کسی درخت کی جڑ ہی کیوں نہ مضبوطی سے پکڑو، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی حالت پر رہو۔ اللہ کے بندو، حدیث میں مخصوص زمانہ صحابہ کرام کے زمانہ سے لے کر جب فتنہ ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا گیا، آخری زمانے تک ہر زمانے اور جگہ کو عام ہے، کیونکہ نصیحت ایک ہے، چاہے زمانے کتنے ہی متعدد کیوں نہ ہو۔ جہاں تک فتنے کے زمانے میں لوگوں سے علیحدہ ہونے کی بات ہے تو حافظ ابن حجر نے طبری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، جب لوگوں کا کوئی امام و پیشوا نہ ہو اور لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہوں تو اس ٹوٹ پھوٹ میں کسی کی پیروی نہ کرے، اور اگر ہو سکے تو شر میں واقع ہونے کے اندیشے سے سب سے علیحدہ ہو رہے، لیکن جب کوئی سیدھی جماعت کو راہ حق پر پائے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس جماعت سے منسلک ہو جائے اور اس کی تعداد کو زیادہ کرے اور حق کے معاملے میں اس کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ مذکورہ صورتحال میں اس آدمی اور اس جگہ کے لیے وہی مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ جس طرح اسلام نے جماعت کو لازم پکڑنے کو واجب قرار دیا ہے اور فرد کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ وہ جماعت کی مخالفت کرے یا اس سے علیحدہ ہو، اسی طرح جماعت پر بحیثیت مجموع یہ واجب ہے کہ بڑی ذمہ داری کو مستحضر رکھے، جو کچھ لے یا چھوڑے اس میں اللہ کی شریعت کا التزام کرے اور اس ذمے میں شریک ہو جسے جماعت کا ادنا سے ادنا آدمی بھی دے سکتا ہے، اور یہ کہ جماعت اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اپنے حقوق اللہ سے طلب کرے، اور یہ کہ اگر اللہ کے واجب کردہ امور کو جماعت کے وہ چند افراد نہ ادا کریں جن کی ادائیگی سب کے لیے کافی ہو تو گناہ سب کو ہوگا، اس لیے کہ بلا شبہ بکری کے بدلے بکری ہے اور نقصان فائدے کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو ہوشیار، تم نے جان لیا تو اب لازم جماعت کو پکڑو،
متحد رہو، تفرقہ میں نہ پڑھو، آپس میں الفت سے رہو، باہم عداوت نہ برتو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ، اور جو اس کے خلاف ہے اس سے مکمل احتراز برتو، اس لیے کہ بلا شبہ وہ نقصان ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے بالکل سچ کہا ہے، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف ایک اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام ہو اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جماعت کو لازم پکڑنے اور اس سے علیحدگی نہ اختیار کرنے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے جس جانب تنبیہ ضروری ہے وہ ہے علم کے باب میں مخالفت کی محبت ان کی جانب سے جو اسے پڑھتے ہیں، اس کی طرف منسوب ہیں یا صحافت اور ثقافتی مجلسوں سے اس کے مسائل کو فالو کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کے ثقات اور اہل تحقیق میں سے عام اہل علم جس پر ہیں ان سے الگ فتویٰ دینا، کمزور فتوے سے خود کو الگ نہ کرنا، یا شاذ اور متروک و مہجور کی پیروی کرنا۔ اس لیے بلا شبہ جو شاذ علم کا حامل ہوگا وہ امام نہیں ہوگا بلکہ وہ بہت سے شر کا حامل ہوگا، جیسا کہ سلف صالحین نے اسے ذکر کیا ہے۔ ابو محمد ابن حزم نے کہا، تمہیں اپنے ہم نشین کی مخالفت سے بچنا چاہیے، اور جس چیز میں تمہارا دنیاوی یا اخروی نقصان نہ ہو اس میں اپنے زمانے کے لوگوں سے اختلاف سے بچنا چاہیے، ہر چند کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اذیت، نفرت اور عداوت کا پھل تمہیں بھی ملے گا، اور بسا اوقات اصلاً بغیر کسی فائدے کے وہ مطالبے اور عظیم نقصان کا باعث ہوگا۔ خطابی نے اس معاملے میں ڈراتے ہوئے بعض اہل علم سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سدا اختلاف کے رسیا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی کی کبھی موافقت نہ کی جائے اور کسی رائے پر اتفاق نہ کیا جائے اور نہ کسی محبت پر اکٹھا ہوا جائے، اور جس کی یہ عادت ہو وہ حق کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ اس کی مدد کر سکتا ہے اور نہ حق کا دین و مسلک کے اعتبار سے اعتقاد رکھ سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی رائے پر تعصب برتے گا اور اپنے نفس کے لیے انتقام لے گا۔ ایک مرتبہ امام مالک کے شیخ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رونے لگے تو ان سے ایک آدمی نے کہا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اس سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے جس کے پاس علم نہیں، اسلام میں بڑا عظیم معاملہ ظاہر ہو گیا ہے، اور کہا بعض وہ لوگ جو یہاں فتویٰ دے رہے ہیں وہ چوروں سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ جیل میں قید کیے جائیں۔ اس پر ابن قیم کہتے ہیں، بعض علماء نے کہا، پھر کیا حال ہوتا اگر ربیعہ نے ہمارے زمانے کو دیکھا ہوتا؟ بعض وہ جن کے پاس علم نہیں، ان کا قلت علم، بدسیرتی اور بدباطنی کے باوجود فتویٰ پر اقدام، چھلانگ، اس کی طرف تکلف کا ہاتھ بڑھانا، جہل و جرأت کے ساتھ اس پر چڑھنا، اور حالت یہ کہ وہ علم کے نزدیک قابل نکیر یا اجنبی بھی ہوں کہ کتاب و سنت اور اصال سلف کی معرفت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، جب ربیعہ کی بات 2 صدی ہجری کے بارے میں ہے اور ابن قیم کی 8ویں صدی ہجری کے بارے میں ہے تو ہمارے اس زمانے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ ان کے زمانے اور ہمارے زمانے کے درمیان کتنی بڑی دوری ہے۔ اللہ ہی مددگار ہے، اسی سے فریاد رسی ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ یہ باتیں رہیں، اور لوگوں درود و سلام بھیجیے سب سے بہتر مخلوق جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجیے۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو اور ان کے خلفائے اربعہ سے تو راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے تو راضی ہو جا، اور ان سے بھی راضی ہو جا جو ان کے راستے پر صحیح طریقے سے چلیں۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو
غلبہ دیجیے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجیے، اے اللہ شرک اور مشرکین کو رسوا کیجیے، اے اللہ اپنے کتاب کی اور اپنے نبی کی سنت کی کو غلبہ عطا کیجیے، مدد کیجیے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد کیجیے، کمزور مسلمانوں کی مدد کیجیے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کر دیجیے، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نوازیے، اے اللہ جو ہمارے ولی امر ہیں، اللہ جو ہمارے حکمران ہیں، آپ ان کی اصلاح کیجیے، اے اللہ انہیں اس بات کی توفیق دیجیے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، اے حی و قیوم، اے اللہ انہیں ایسے مشیر کار دیجیے جو انہیں نیکیوں کا مشورہ دیں، اے اللہ جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی اپنے دین کے معاملے میں کمزور کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اللہ آپ ان کی مدد کیجیے، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کیجیے، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کیجیے اور ان کے خلاف کسی کی مدد نہ کیجیے، اے اللہ مسجد اقصی کو پاک کیجیے، اے اللہ یہودیوں کے غصب سے اے اللہ مسجد اقصی کو پاک کیجیے، اے رب العالمین، اے اللہ وہ آپ کو عاجز نہیں کر سکتے، اے اللہ مسجد اقصی کو پاک کیجیے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی سے نوازیے اور جہنم کے آگ سے بچائیے، اور سلامتی ہو نبیوں کے اوپر، مرسلین کے اوپر، اور آخری بات یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔